تکن عابد الناس، حدیث شریف میں ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام سے بچ جا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو حرام سے بچنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا عائشہ صدیقہ نے فرمایا پہلے شراب حرام نہیں ہوا، کیونکہ اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ شراب چھوڑے، اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ زنا چھوڑے۔ تو جب ایمانی طاقت بڑھائی پھر کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور وہ تو وہ سب چیزیں حرام ہو گئی اور آ گئی۔ اب ہم نے اپنا مزاج بگاڑا ہے، اس لیے اپنے مزاج کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو یہ دعوت اسی کی ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، تاکہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کا حق، رسول کا حق ہے وہ رسول کے لیے رسول کا حق، اس طرح ہر جگہ کا حق ادا ہو جائے، پھر زندگی صاف ستھری ہو جائے گی۔ کیسی ہو جائے گی؟ صاف ستھری۔ حدیث شریف میں ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں۔ دعا مانگیے مثلاً دعاؤں میں عیشۃ نقیہ میتۃ سویہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں۔ زندگی صاف ستھری ہوگی تو موت آسان ہوگی، کیونکہ کوئی جھمیلا نہیں ہے، کسی کے حق میں گرفتار نہیں ہے، کسی کا حق دبایا نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں آپ سے اللہ صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں اور آسان موت مانگتا ہوں، اور تیری طرف میری واپسی ہوگی۔ اللہ سے کہ تیری طرف میری واپسی ہوگی تو اس واپسی میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے تیرے سامنے۔ یہ دعا مانگی ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومرضا غیر مخزی، کہ میرا تیرا طرف واپس آنا ایسا ہو کہ مجھے تیرے سامنے کوئی شرمندہ نہ ہونا پڑے، ایسی زندگی عطا فرما۔ یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے، یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے۔ اس کو مانگنا بھی ہے اور اس کے لیے کرنا بھی ہے۔ تو میں نے کہا وہ 5 کام والی باتیں، وہ تو 5 گولیاں ہیں کہ بھائی کھاتے رہا موت تک۔ جی ہاں، کیوں؟ تاکہ سیدھا رہے۔ جی ہاں، ورنہ کام تو آگے ہے، کام آگے ہے۔ وہ آگے کام یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات کو، اپنے جان مال کو امانت سمجھ کر زندگی گزارے، کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، تندرستی امانت ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے کام کرنے کے لیے یہ دیا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا